أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ذوق اور شوق اور ثواب کی نیت پر تمام حضرات درود شریف پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے انتہائی واجب الاحترام معزز حضرات، میرے عزیزوں، دوستوں، میرے بھائیوں اور میری آواز سننے والوں، سننے والی میری ماں، بہنوں اور بیٹیوں، اور رمضان المبارک کا یہ آخری عشرہ شروع ہوا ہے. آج اس کا 21واں روزہ ہے. اللہ رب العزت ہمارے رمضان المبارک میں کیے گئے اعمال اللہ قبول فرمائے، اور اللہ رب العزت باقی جو دن ہیں وہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے آسان فرمائے. عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالی پر ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہی سب کچھ کرتے ہیں، انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا. دنیا میں ہمیشہ ایسے ہوا ہے کہ جب بھی کسی کو کوئی طاقت ملی، کوئی زور ملا، تو اپنے زور کے بلبوتے پر اس نے دنیا کو دکھانے کے لیے اپنا رعب، اپنی طاقت اور دنیا کو کبھی اجاڑنے کے لیے، کبھی برباد کرنے کے لیے، کچھ نمونے دکھانے کی کچھ کوشش جب بھی کی ہے تو اللہ کا عتاب ان پر آیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے انہیں نشان عبرت بنا دیا ہے. رمضان اور رمضان کی عبادات اور رمضان المبارک کا روزہ، رمضان المبارک کا قیام، سجود،
یہ سب ہمیں یہ تعلیم دے رہی ہے کہ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کا ہے، اور جب چاہے اللہ لے لے۔ مال اللہ کا ہے، جان اللہ کی ہے، اور یہ وقت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دیا ہوا ہے یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں وقت دیا ہے، جو وقت ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے صرف کر رہے ہیں۔ کتنے ہی لوگ ہیں کہ رمضان المبارک کی پہلی تاریخ سے لے کر آج تک ان کے کانوں پر یہ بھی نہیں گزرا کہ رمضان المبارک ہے۔ یہ باہر کی دنیا میں ذرا جا کر آپ دیکھیں گے تو آپ کو بہت سے لوگ کھاتے پیتے اٹھتے بیٹھتے نظر آئیں گے کہ جنہیں یہ احساس نہیں ہے کہ رمضان المبارک ہے۔ عزیزان محترم، آج کی صورت کو آپ حضرات کے سامنے دہرانے اور پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں ہر حال میں اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ اگر میرے ہاتھ کی طاقت ہے تو میں اپنی طاقت پر گھمنڈ نہ کروں، بلکہ اسے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے چھوڑوں، اور اگر میرے پاس زیادہ مال ہے تو مال پہ بھی میں گھمنڈ نہ کروں، نہ جانے کس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ وہ مجھ سے مال لے لے۔ میری جان بڑی زوراور ہے تو مجھے اپنی جان پر بھی اترانا نہیں چاہیے کہ نہ جانے کسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کسی مرض کا مجھے شکار کر دے اور وہ مجھ سے اچک لیا جائے۔ در حقیقت یہی تعلیم رمضان المبارک کی تھی کہ رمضان المبارک کا یہ روزہ آپ کو اور ہمیں یہ تعلیم دے رہا ہے کہ بھوکے پیاسا رہ کر کے کسی دوسرے غریب کی بھوک پیاس تنگی اور مفلسی کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ ایسے نہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عتاب آ جائے، لہذا ہر حال میں ہم اللہ کو خوش رکھنے کی کوشش کریں۔ آج آپ حضرات کے سامنے جو قرآن کریم کا حصہ تلاوت کیا گیا ہے، یہ قرآن کریم کی آخری 10 سورتوں میں سے ایک سورت ہے جو 105ویں نمبر پر آتی ہے، اور اس سورت کا نام سورت الفیل ہے۔ آپ نے دیکھا فیل کہتے ہیں ہاتھی کو، کتنی بڑی طاقت والا ہے، کتنی، اور ایک انسان اس طاقت کو کسی ذات کے خلاف ٹکرانے کی کوشش کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کے اندر بیان فرمایا ہے کہ ان لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے نشان عبرت بنایا۔ اس واقعے، یہ جو واقعہ رونما ہوا، اس واقعے کے رونما ہونے کے بعد تقریباً 55 یا 50 یا 55 دنوں بعد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ یہ در حقیقت یہ واقعہ ایک تمہید ہے، جسے معجز، ایک بعض اصلاح کے اندر معجزہ کہا جائے، لیکن چونکہ معجزہ اس عمل کو کہتے ہیں کہ جو نبی کے ہاتھ پر ہو، لیکن میں قربان جاؤں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آنے سے پہلے بھی، آپ کی آمد سے پہلے بھی دنیا کو باور کرایا جا رہا ہے، ایک تمہید باندھی جا رہی ہے، ایک معجزہ پیش کیا جا رہا ہے کہ دیکھو ان قریب کچھ ہونے والا ہے، یا یہ سمجھے ارہاس۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چلے جانے کے باوجود بھی آج آپ اور ہمارے درمیان اگرچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہیں، لیکن آپ کا آج بھی ایک معجزہ، ایک نہیں بہت سے معجزے، ان میں بالخصوص خصوصیت کے ساتھ یہ معجزہ ہے کہ جو آپ کے اور ہمارے سامنے ہے۔ اس معجزے کا توڑ نہ آیا، دنیا عاجز آ گئی، لیکن اس کا توڑ نہ آیا، اس لیے کہ یہ ایک ایسا معجزہ ہے کہ جو دنیا کو عاجز و شرمندہ کر دیتا ہے۔ حالانکہ اس کے مقابلے میں کتابیں بھی لائی گئیں، اس کو بدلا بھی گیا، لیکن کامیاب نہیں۔ عزیزان محترم، یمن میں عربوں کا ایک قبیلہ آباد تھا جسے حمیر کہا جاتا ہے۔ اسی میں ایک بڑا ظالم بادشاہ تھا ذونواس، اس کے پاس ایک کاہن رہا کرتا تھا،
وہ بوڑھا ہوا، اس نے اسے کہا کہ اب میں بوڑھا ہو رہا ہوں، کیوں نہ ایک نوجوان لڑکا تلاش کیا جائے اور اس نوجوان لڑکے کو پھر میں یہ علم اور یہ تعلیم سکھاؤں جو آئندہ آپ کے کام آیا کرے۔ یہ کاہن لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو شیاطین کے ذریعے سے کچھ باتیں لے لیتے ہیں اور اس کو پھر بیان کرتے ہیں، ایک بات سچی اور 100 اس کے اندر جھوٹی ہوتی ہیں۔ تو انہوں نے تلاش کیا ایک نوجوان اور ذہین لڑکا، چنانچہ اس کو بادشاہ نے مقرر کر لیا کہ تم آیا کرو اور اس شخص کے پاس یہ تمہیں یہ تعلیم دے گا۔ وہ بھی مان گیا۔ اتفاق دیکھیے کہ وہ جس راستے سے آیا کرتا تھا، یہ مشرک، یہ بادشاہ بڑا ہی مشرک تھا اور متعصب۔ چنانچہ یہ لڑکا آیا کرتا تھا، راستے میں ایک راہب رہا کرتا تھا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین کا پیرو تھا اور اس پر عمل کیا کرتا تھا، اور یہ لڑکا ہمیشہ اس راستے سے آتا تھا۔ ایک مرتبہ راہب سے ملاقات ہوئی، راہب کے پاس اٹھنے بیٹھنے لگا، آہستہ آہستہ اس کو راہب کی باتیں سمجھ میں آنے لگی، اور وہ کیا تھی؟ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات تھی اور ایک اللہ تبارک و تعالی کی عبادت تھی جو اس کے دل کے اندر آتی چلی گئی۔ اب یہ اس کے پاس سے رہتا تھا اور اسی کے پاس آتے ہوئے اس سے ملاقات کرتا تھا۔ اس طرح ہوتے ہوتے اس کے دل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایمان رشتہ اور بستہ چلا گیا، اور یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس وقت کے آخری پیغمبر اور آخری رسول ہیں بنی اسرائیل۔ ابھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آنے سے تقریباً کوئی 70 سال پہلے کا یہ واقعہ ہے۔ ایک مرتبہ ایسے ہوا کہ یہ شخص آ رہا تھا کہ راستے میں لوگ کھڑے تھے، لوگوں نے کہا کہ شیر آیا ہوا ہے اور شیر راستہ نہیں دیتا۔ اس نے ایک پتھر اٹھایا اور پتھر پر اللہ کا نام لیا، کیا کہا؟ بسم اللہ، اور بسم اللہ کر کے اس نے کہا کہ اگر جس دین پر میں اے اللہ قائم ہوں، اگر یہ تیرا دین سچا ہے تو یہ شیر کو لگ جائے اور شیر مر جائے۔ وہ پتھر اس نے اٹھایا، اللہ کا نام لیا اور شیر پر مارا، شیر مر گیا۔ اب جب شیر مرا تو آہستہ لوگوں میں تو چرچا ہو ہی گیا۔ جب چرچا ہوا تو لوگ اس کے پاس آنے لگے۔ اتفاق سے ایک لڑکا تھا، ایک شخص تھا، اس کی بصارت اندھا تھا، نظر نہیں آتی تھی، اور وہ اس کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ مجھے نظر نہیں آتا۔ اس نے اس کے لیے اللہ کے حضور میں دعا کی کہ اللہ تیرا نام لیتا ہوں اور تیرے نام کے ذریعے سے اس کے لیے دعا کرتا ہوں اس کو بصارت مل جائے۔ اس کو نظر آنے لگا۔ اب جب یہ باتیں ہوئیں تو لازمی بات ہے کہ یہ بات بادشاہ کو بھی پہنچنے لگی اور لوگوں کے اندر اثر بھی جمانے لگی، تو ہوتے ہوتے لوگ اس کی باتوں کو ماننے لگے۔ بادشاہ کو یقین ہوا یہ تو میں نے تو ابھی اس کو کہانت کا علم سکھانے کے لیے بھیجا ہے، یہ تو کسی دوسرے کام میں پڑ گیا، ہو سکتا ہے کہ میری یہ بادشاہت تو اس کی وجہ سے ختم ہو جائے گی۔ اس نے کہا، لوگوں کو حکم دیا کہ اس کو لے جاؤ پہاڑ۔ اس نے سب سے پہلے حکم دیا کہ اس کی معلومات کرو، معلومات کی گئی، اس راہب کو لایا گیا، اس کو لایا گیا، اور اس شخص کو جسے اب نظر آتا تھا، پہلے نابینا تھا، اس کو لایا، اس کے سامنے راہب کو بھی قتل کر دیا، اور اس نابینا کو جس کا اس نے علاج کیا تھا، جو بینا تھا، اس کو بھی قتل کیا۔ اس کا حکم کیا کہ اس کو لے جاؤ، اپنے لوگوں سے کہا لے جاؤ، اس کو پہاڑ پر چڑھاؤ اور وہاں سے اس کو پھینک دو۔ چنانچہ وہ لے گئے پہاڑ پر وہ لے جا کر کیا کرتے ہیں کہ اس کو پھینکنے کے بجائے وہ خود گر جاتے ہیں، خود مر گئے۔ یہ واپس آ گیا۔ پھر بادشاہ نے حیران ہوا، بادشاہ نے پھر اس کو حکم دیا کہ اس کو لے جاؤ اور سمندر کے اندر اس کو ڈال کے آ جاؤ۔ چنانچہ وہ لوگ اس کو اٹھا کے لے گئے سمندر کے قریب، تو کیا ہوا کہ اس کو سمندر میں کیا ڈالتے تھے؟ اس کو سمندر کے پانی نے باہر پھینک دیا، وہی غرق ہو گئے۔ یہ پھر آ گیا۔ بادشاہ پریشان ہو تو اس نے بادشاہ کو کہا کہ اگر آپ مجھے مارنا ہی چاہتے ہیں تو پھر مجھے مار دیجیے، لیکن میرے مارنے سے پہلے ایسے کیجیے کہ جب کسی بھی چیز سے مجھے ماریں تو بسم اللہ کہیں، بسم اللہ کہیں،
اور ہمیں بھی یہ تعلیم دی گئی ہے کوئی کام بھی کرو تو اللہ کا نام لے کر کرو. کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا بسم اللہ. بغیر بسم اللہ کے کوئی کام انسان کرتا ہے تو وہ مریدہ ہوتا ہے, نامکمل ہوتا ہے, اپنی تکمیل کو نہیں پہنچتا, نامراد ہوتا ہے. تو اس نے لوگوں کو جمع کیا. اب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دین کو جب غلبہ دیں تو کیسے دیتے ہیں؟ اللہ کا دین کسی کا محتاج تو نہیں ہے. اس صورت کے اندر در حقیقت یہی بتانا مقصود تھا. بات تھوڑی سی لمبی ہوتی چلی جا رہی ہے. تو اس نے بادشاہ نے اب بادشاہ بتانا چاہتا تھا دیکھو میرا روب, میری طاقت کہ میں اسے کیسے مارتا ہوں. پہلے 2 مار چکا ہے, راہب کو بھی اس نے قتل کر دیا, وہ اندھے کو بھی قتل کر دیا. اب لوگ سارے جمع ہیں, دیکھنا چاہتے ہیں کہ کیا ہوگا. بادشاہ نے کیا کہا, بسم اللہ پڑھی اور بسم اللہ لے کر کے اس کے اوپر حملہ کیا, تلوار پھینکی, وہ مر گیا. لیکن بسم اللہ کے ساتھ لوگوں پر اس الفاظ لفظ اللہ کا اس قدر روب طاری ہو گیا کہ وہ فوراً اس پر ایمان لے آئے. اب لوگ درجوگ اسلام میں داخل ہونے لگے, ایمان پر آنے لگے. اب اس سے رہا نہ گیا. اس نے یہ سورہ بروج کے اندر قتل اصحاب الاخدود, اصحاب اخدود ہی یہ لوگ ہیں. تو اس بادشاہ نے خندقیں کھدوائی, اس میں آگے لگوائی. اب یہ جتنے بھی لوگ تھے ان کو اس میں ڈالتا چلا جا رہا تھا. ہزاروں لوگوں کو صرف اس وجہ سے اس نے قتل کیا کہ وہ اللہ کا نام لیتے تھے. کچھ لوگ بچ گئے یا 2 آدمی بچ گئے کسی طریقے سے. اس وقت بہت بڑی طاقت عیسائیوں کی, نصرانیوں کی روم کے بادشاہ کو, اس نے حبشہ کے بادشاہ کو نجاشی اس کو حکم کیا کہ یمن پر جا کر حملہ کرو. اس نے ابرہہ کو اس کے ساتھ اریاس کو لیا اور یہ دونوں چلے گئے اور جا کے یوں یمن پر یہ قابض ہو گئے اور انہیں غلام بنا دیا. یمن سے آگے بیت اللہ کا کہتا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارک برکت والا مقام, وہ جسے سب سے پہلے روئی زمین پر جمایا گیا, تھمایا گیا, بنایا گیا لوگوں کے لیے. یہاں سے لوگ جایا کرتے تھے, حج کے لیے جایا کرتے تھے. اب رہا جب یہاں اس علاقے پر قابض ہونے کے بعد یہاں گورنر بن گیا تو اس نے کہا کہ یہ لوگ یہاں سے بیت اللہ جاتے ہیں اور وہاں جا کر حج کرتے ہیں, کیوں نہ میں یہاں ایک بہت بڑا کلیسا بناؤں تاکہ یہ سارے لوگ وہاں جانے کے یہاں آ جایا کریں. اب پھر ایک اور پلاننگ, حالانکہ تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے موقع دیا ہے, تمہیں ایک دین پر ہو, لیکن چونکہ ان کے دلوں میں بیت اللہ کے لیے اچھا ایک تصور, ایک خاکہ نہ رہا, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو چونکہ اپنے نبی بھی بھیجنا تھا, اس بیت اللہ کی طرف لوگوں کو موڑ کے لانا بھی تھا. اس لیے کہ اس سے پہلے تو اس پر حضرت نوح علیہ السلام کی طرف کے زمانے تک یہ قبلہ تھا. اب لوگ بیت المقدس کی طرف منہ کرتے تھے اور وہیں ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے آخری پیغمبر وہیں گزرے تھے, لہٰذا رجحان یہی ہے, وہیں عبادت ہو رہی ہے, اسی کی طرف منہ کر رہے ہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو دنیا کو نقشے پر یہ ظاہر کرنا ہے کہ اس بیت اللہ کا رب میں ہوں, اس سے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. اس نے اس کے مقابلے میں ایک بہت بڑا کنیسہ تیار کیا, بہت عالی شان, قسم قسم کے صنائع, یمن میں قسم قسم کے پتھروں کو چن چن کر ایک بہت اونچا, اس قدر اونچا بنایا کہ اس کی اونچائی کو کوئی دیکھ بھی نہیں سکتا. اگر کوئی دیکھتا تو سر پر اگر کوئی چیز ہوتی تو وہ گر پڑتی تھی. قسم قسم کے اس کے اندر سونا جواہرات بنا دیے, عالی شان بنا دیا, اطراف کے اندر باغات, اور پھر اس کے قرب و جوار چاروں طرف اس نے بڑے بڑے لوگوں کے رہنے کے لیے مکان بنا دیے تاکہ لوگ یہاں پر آئیں. لوگ آنے والے لوگ آتے بھی تھے, لیکن بیت اللہ کی جو محبت تھی اس محبت کو یہ توڑنے میں کامیاب نہیں ہوا.
حکمت خداوندی کا دیکھیے کہ ایک مرتبہ ایسے ہوا کہ ایک شخص قریشیوں میں سے ایک شخص اٹھا آیا، اس نے کہا کہ چلو، یہیں آیا اور کچھ دن آنے کے بعد ان کا مہمان بنا اور انہیں کہنے لگا کہ میں تمہارے پاس یہاں رہا کروں گا اور تمہاری خدمت کروں گا، اس کنیسہ میں بھی میں رہا کروں گا۔ ان کے تعلقات ہوئے، کنیسہ میں رہنے لگا۔ کچھ عرصے کے بعد اس نے کیا کیا کہ قضائے حاجت لی، اس کو پورے ان کے کنیسہ کے اندر جگہ اور جگہ مل کے چلا گیا۔ بعض کہتے ہیں کہ کچھ لوگ آئے تھے اور وہ قضائے حاجت کر کے یہاں چلے گئے۔ صبح ہوئی، لوگ اندر جاتے ہیں، بو ہے، گند ہو گئی ہے۔ لہٰذا یہ بات ابرہہ کو معلوم ہوئی، اس کو بہت بڑا غصہ ہے کہ یہ کس نے کیا ہے۔ معلوم ہوا یہ تو کوئی، یہ آگے قریشیوں میں سے، عرب میں سے کوئی قریشی آیا تھا، وہ یہ کر کے گیا ہے، کوئی قافلہ آیا تھا۔ اس سے ابھی اس نے اس کا ارادہ کیا کہ اس کا بدلہ میں یہ لوں گا کہ بیت اللہ کو مار دے گا۔ حالانکہ انتقام کیا تھا؟ انتقام یہی تھا کہ اس شخص کو تلاش کیا جاتا۔ اور یہ واقعہ ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ جب بھی بدلہ لینا ہو تو اس سے بدلہ لیا جائے، اتنا بدلہ لیا جائے جو شخص مجرم ہو۔ یہ نہیں ہے کہ کبھی کبھی انسان اپنے طاقت کے بل بوتے پر صرف مجرم ہی سے نہیں، مجرم کے خاندان والوں کو تحس نحس کر دیتا ہے۔ ایسے ہو رہا ہے، ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کے گرفت میں آ جائے، اس سے کوئی جرم ہو جائے تو اس کی جرم کی پاداش کے اندر اس کی بہنوں کو، ماؤں کو، باپ کو، خاندان والوں کو مار دیا جاتا ہے، غلام بنا دیا جاتا ہے۔ ابھی یہ اس بات کا ارادہ کر ہی رہا تھا کہ قافلہ تھا، وہ یہاں آیا، پڑاؤ ڈالا اور رات کی تاریکی میں انہوں نے آگ لگائی۔ آگ لگانے کے بعد جانے کا ارادہ کرنے لگے کہ چلو جاتے ہیں، ہو سکتا ہے کوئی چیز ہم سے یہاں رہ گئی ہو تو آگ کی اس شعلوں میں اور روشنی میں ہمیں نظر آ جائے گی۔ قدرت کو دیکھیے کہ ہونا کیا تھا۔ اس آگ میں سے چنگاری اٹھتی ہے اور اس کلیسا پر پہنچتی ہے۔ ابھی تو غلاظت کی ہی بو تھی، اب آگ کے اندر وہ جل کر خراب ہو گیا۔ اتنا عالی شان جو سونے، چاندی اور جواہرات سے بنایا گیا تھا، اس کے قسم قسم کے رنگ تھے، پتھر تھے، وہ کالا سا ہو گیا، لکڑیاں قیمتی ختم ہو گیا۔ اب تو ابرہہ سے رہا نہیں۔ اس نے حبشہ میں جو بادشاہ تھا نجاشی، اس سے کہا، اس نے اپنا ایک بہت بڑا طاقتور ہاتھی دے دیا اور کہا کہ جاؤ انتقام لو۔ اب یہ انتقام لینے کے لیے آئیں گے کس ارادے سے کہ ہم بیت اللہ کو، اللہ کے گھر کو گرائیں گے، منہدم کریں گے۔ اس سورت کے اندر وہ بیان کیا ہے، الم تر، کیا تو نے نہیں دیکھا، کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کہ تیرے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا، کیا عمل کیا۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں۔ علم ترا کے معنی تو دیکھنے کے، نہ رؤیت دیکھنا، لیکن اہل علم کہتے ہیں دیکھنا، رؤیت ایک ہوتی ہے بصری جس کو انسان آنکھوں سے دیکھتا ہے، میں اور آپ دیکھ رہے ہیں، ایک رؤیت قلبی یا علمی ہوتی ہے۔ اس سے علمی مراد ہے یہ واقعہ اس قدر مشہور ہو گیا تھا کہ گویا کہ اس کی حیثیت ایک مشاہدے کی سی۔ خدا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ کچھ لوگ جو ان میں سے باقی رہ گئے تھے اپاہج ہو کر کے، وہ ہم نے مکہ میں ان لوگوں کو بھیک اور غلامی کی زندگی میں دیکھا۔ تو ابرہہ وہاں سے چلا، ہاتھیوں کا لشکر لے کر، اپنی ایک فوج لے کر، کیا سوچ کر کہ میں بیت اللہ کو گراؤں گا۔ راستے میں آ رہا ہے، جو قبیلہ ملتا ہے ان سے لڑنا چاہتا ہے انہیں مار دیتا ہے۔ کچھ قبیلے انہیں کہہ بھی رہے ہیں کہ ہم تمہیں جو خرچہ ہے، جو ہم کماتے ہیں، اس کے حصص تمہیں دے دیں گے۔ نہیں مانتا، یہاں تک کہ وہ مکے کے قریب آ جاتا ہے، وادی محصر میں آتا ہے، یہاں رک جاتا ہے، اور یہاں جب رکتا ہے تو یہاں اونٹ چل رہے ہوتے ہیں۔ حضرت عبد المطلب کے اونٹ چل رہے ہوتے ہیں، تقریباً کوئی 200 اونٹ ہوتے ہیں، اور یہ ان اونٹوں کو بھی پکڑ لیتا ہے
اور اپنا ایک سفیر اس قافلے میں سے بھیج دیتا ہے. انہیں کہتا ہے کہ ان کو جا کے ان کے سرداروں کو بتاؤ کہ میں بیت اللہ کو منہدم کرنے کے لیے آیا. چنانچہ وہ گیا اور انہوں نے وہاں کے بڑے بڑے سرداروں سے ملاقات کی. تو ہر سردار یہی کہتا تھا کہ عبد المطلب سے ملو، عبد المطلب سے ملو. عبد المطلب سے ملاقات ہوئی تو عبد المطلب سے کہا کہ ہم بیت اللہ کو گرانے کے لیے آئے. اس نے کہا کہ بیت اللہ اللہ کا گھر ہے اور اللہ ہی اس کی حفاظت کرے گا. میں صرف اور صرف اونٹوں کا مالک ہوں، میرے اونٹ دلوا دو، مجھے اونٹ چاہیے. چنانچہ وہ سفیر اسے لے گیا ابرہہ کے پاس. ابرہہ نے جب اسے آتے ہوئے دیکھا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ، چونکہ یہ انہی کی اولاد میں عبداللہ ہیں، عبداللہ سے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں. اس کا وجیح چہرہ، باروب چہرہ، خوبصورت چہرہ جب اس نے دیکھا ہے تو وہ جو اس کی بیٹھنے کا تخت اور کرسی ہوا کرتی تھی اس کو چھوڑ کر کے اس کے ساتھ آ کے بیٹھ گیا. ملاقات ہوئی اور ملاقات میں آنے کی وجہ پوچھی. اسے کہا کہ تمہیں پتہ ہے کہ میں کس مقصد سے آیا ہوں؟ اس نے کہا کس مقصد سے آئے ہو؟ اس نے کہا کہ میں بیت اللہ کو گرانا چاہتا ہوں، لہٰذا بیت اللہ خالی کر دو. عبد المطلب کہنے لگے کہ میں تم سے جو ملاقات کرنے کے لیے آیا ہوں تو میری ملاقات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میرے جو تم نے اونٹ پکڑے ہوئے ہیں اس کو چھوڑ دو. یہ سننا تھا کہ وہ کہنے لگا کہ اب تک تو میرے دل کے اندر تمہاری بہت بڑی عزت اور وقار تھی، ختم ہو گیا. میں تو تمہیں بڑی عزت دے رہا تھا اور تم اونٹوں کی باتیں کرتے ہو. کہاں اونٹ؟ اور تمہیں پتہ نہیں ہے کہ میں تمہارا دین ختم کرنے کے لیے آیا ہوں، تمہاری عبادت خواہ ختم کرنے کے لیے، بیت اللہ کو منہدم کرنے کے لیے آیا ہوں. تو عبد المطلب کہنے لگا کہ ہاں میں اونٹوں کا مالک ہوں، میں تم سے اونٹ چاہتا ہوں، میرے اونٹ آپ واپس کر دیں. بیت اللہ کا مالک اللہ ہے. اندازہ لگائیں کہ اس وقت بھی یہ ایمان تھا. ایمان ہی عزیز دوستو بہت بڑی دولت ہے. ایمان دل میں رچ جائے تو دنیا کی طاقت اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. طاقت منہ موڑ کے چلی جاتی ہے. لیکن کیا ہے کہ ایمان ثم استقم، ایمان لاؤ، ایمان پر قائم تو. یہ ایسا ایمان کیوں کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا گھر ہے، ہم کمزور ہیں، ہم اس کی حفاظت نہیں کر سکتے، خود اس کا مالک اس کی حفاظت کرے گا. چنانچہ اس نے اپنے اونٹ لیے اور اونٹ لے کے چلا گیا. حضرت عبد المطلب مکہ پہنچے، حرم میں پہنچے، سب سے کہا آؤ. سب ہم گڑ گڑاتے ہیں، اللہ کے حضور کے اندر رو رو کے دعائیں کرتے ہیں. چنانچہ رو رو کے دعائیں کرنے گئے. اللہ، میں ہمیشہ کہتا ہوں دعا بہت بڑی طاقت ہے. ایمان، دعا بہت بڑی طاقت ہے. دعا بہت بڑی طاقت ہے. دعا اتنی مؤثر ہے کہ انسان کو پگھلا کے رکھ دیتی ہے. دعا اتنی بڑی طاقت ہے کہ لیکن دعا کو مانگنے کا کوئی ڈھنگ تو ہونا. انسان دعا کے اندر کیا ہے؟ مانگنا ہے. اور یہ فقیر لوگ نہیں ہوتے ہیں دوستوں، فقیروں کو دیکھیں نا جو مانگتے ہیں. پاکستان چلے جائیں آپ کو قسم قسم کا فقیر مانگتا ہوا نظر آئے گا. کس انداز کے ساتھ اپنے آپ کو کس طرح کم کر کے، یعنی یہ ان کا ایک دھندا بھی ہے لیکن مانگتے ہیں. انسان نہ دینے والا بھی ان کو دینے پر مجبور ہو جاتا ہے. لیکن عزیز دوستو وہ مخلوق سے مانگتے ہیں، ہمیں خالق سے مانگتے ہوئے شرم آئے. ہم اگر ہاتھ بھی اٹھائیں تو ہاتھ اوپر نہ کریں، ہاتھ کو ایسے رکھیں. اللہ کے حضور کے اندر اگر آنسو ہمارا نکلے تو اس میں ہمیں شرم آئے، روئیں ہمارا منہ بگڑے تو شرم آئے. ارے اللہ کے سامنے شرم ہی کس بات کی جس نے ہمیں پیدا کیا اور جس کے سامنے ایک بار پھر ہم اللہ کے حضور میں حاضر ہوں گے اور پھر وہ ہم سے پوچھے گا ایک ایک عمل. اس وقت ہمیں کون سے بچائے گا؟ جبکہ آواز لگ رہی ہوگی کہ آج کی بادشاہت اللہ کی ہے، اللہ کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں. سارے رخ منہ پھیر لیں گے. اس کا نقشہ تو یوں کھینچا گیا ہے نا کہ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ. یہ سارے کتنے قرابت دار کے رشتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے دوڑتے ہیں. دنیا میں تکلیف ہوتی ہے ہر ایک کے لیے آتا ہے، لیکن وہاں ماں بیٹے کو نہ پہچانے، بھائی بھائی کو نہ پہچانے،
ہر ایک اپنے میں پڑ جائے۔ اللہ عزیز دوستو، اللہ یہ ایمان ہے، اور یہ سورت ہمیں یہی بتا رہی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام یہ بتا رہا ہے، اس کا اول حصہ یہ بتا رہا ہے کہ لوگوں نے مر جانے کو ترجیح دی لیکن ایمان۔ یہاں پر دیکھیے کہ انہوں نے سب کو جمع کیا، سب کہہ رہے ہیں کہ آئیں اللہ کے حضور میں دعا کرتے ہیں، اور اللہ کے حضور میں اللہ ہم کمزور ہیں، ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، بہت بڑی طاقت لے کے آ رہا ہے، اے اللہ ہم تیرے گھر کی حفاظت نہیں کر سکتے ہیں، یا اللہ تو اپنے گھر کی حفاظت خود فرما۔ یہ دعا کر کے یہ پہاڑوں پر چلے گئے۔ اس نے ارادہ کیا کہ میں بیت اللہ کو گرانے چلتا ہوں۔ جو ہاتھی لایا تھا 12 ہاتھی، اس میں ایک بڑا طاقتور ہاتھی، کہتے ہیں کہ جب اس کو بیت اللہ کی سنگ کے اندر چلانے کی کوشش کرتے ہیں، صبح آئی ہے، اب ٹائمنگ ہو گئی ہے، تو وہ اس طرف جاتا نہیں ہے، بلکہ وہ یا تو مشرق کی طرف جاتا ہے، یا پیچھے شام کی طرف جاتا ہے، یا یمن کی طرف جاتا ہے، آگے نہیں جاتا۔ بڑی انہوں نے کوشش کی کہ کسی طریقے سے ان کو ہکایا جائے، لے کے جائے۔ اس کی پلاننگ کیا تھی؟ اس کا پلان یہ تھا کہ جب میں پہنچ جاؤں گا بیت اللہ کو، تو بیت اللہ کے ستون جو ہیں اس کو چاروں طرف سے بڑی بڑی زنجیروں سے باندھ دوں گا، اور یہ ہاتھی ہیں، بڑی طاقتور ہاتھی ہیں، اور وہ زنجیروں سے ان کو باندھ دوں گا، ان کو دوڑاؤں گا، اور یہ دوڑیں گے تو بیت اللہ گر جائے گا، بیت اللہ گر جائے گا، اور بیت اللہ گر جائے گا تو میرا ان پر دبدبہ بھی آ جائے گا، میرا انتقام بھی ہو جائے گا، ان کا دین ختم ہو جائے گا۔ معلوم نہیں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے جس بات کی بشارت دی تھی، عنقریب اس کے لیے یہ تمہید باندھی جا رہی ہے کہ عنقریب کچھ ہونے والا ہے۔ چنانچہ اس ارادے کے لیے یہ آگے لپکتا ہے تو کیا دیکھتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے اس سورت کے اندر یہی فرمایا ہے، الم ترا، کیا تو نے نہیں دیکھا؟ ذرا دیکھ تو صحیح اللہ کی طاقت کو، اللہ کی طاقت کو۔ در حقیقت اس کا نزول یہ پکار کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہا ہے، آپ اپنے عمل پر جاری رہیں، یہ لوگ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ یہ وہ زمانہ ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر دین متین نازل ہوا، اللہ کی وحی آنے لگی، کچھ عرصے کے لیے وحی رک گئی، لوگوں کو موقع ملا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نعوذ باللہ ہنسی مذاق کرنے لگے کہ آپ پر وحی نہیں آتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق جو منسوب الفاظ ہیں اس زبان پر لانا نہیں چاہتا، آپ مجھے اندازہ لگائیں، اور وہ الفاظ بھی ہیں کہ وہ کیا کیفیت تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کیسے حالات آ جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کو تسلی دے رہے ہیں، کچھ نہیں بگاڑ سکتے، کچھ نہیں ہو سکتا، آپ کی آنے سے پہلے ہی ہم نے ان کو دکھا دیا تھا، آپ ہی یہاں رہیں گے، یہی دین رہے گا، یہ جو مرجع ہے، جو مسابت للناس ہے، یہ برکت والی جگہ ہے، ہم لوگوں کو اس کی طرف پھیر دیں گے، اس کو تمہارا قبلہ بھی بنائیں گے۔ یہ ساری تمہیدیں باندھی جا رہی ہیں۔ فرمایا الم ترا، کیا تو نے نہیں دیکھا؟ مشاہدہ تو کر، یہ اتنا مشہور واقعہ ہے، سب جانتے ہیں، یہ تو پورے کے پورے مکے کے اندر مشہور ہے کہ کیا کیا تیرے رب نے اصحاب فیل والوں کے ساتھ، کیا کیا؟ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا پروگرام، کیا نمونہ، کیا سوچ کر آئے تھے؟ ان کی قید کیا تھی؟ ان کا مکر کیا تھا؟ بیت اللہ کو منہدم کرنا، بیت اللہ کو گرانا، بیت اللہ کو نقصان پہنچانا۔ اللہ فرماتے ہیں الم یجعل کیدہم، کیا نہ کیا ان کے مکر کو، ان کے اس پروگرام کو جو بیت اللہ کو منہدم کرنے کا سوچ کر آئے تھے، فی تدلیل، ناکارہ، نہ بنایا ناکارہ۔ ارے کیسے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی بڑی طاقت، اس نے بڑی طاقت کو ان پر نہیں چھوڑا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ میں اگر انتقام لینا چاہوں تو معمولی چیزوں کے ذریعے سے بھی لے سکتا ہوں۔ فرمایا وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، اللہ نے حکم دیا کس کو؟ پرندوں کو،
چھوٹے چھوٹے پرندے واصلہ چھوڑ دیا اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ چلو ہاتھیوں کا مقابلہ اگر ہاتھی ہی کریں، ہاتھیوں کا مقابلے کے لیے اگر ہم ہاتھیوں کو حکم دیں تو پھر تو بات نہیں بنتی. ہاتھیوں کو اور ان جتھوں کو، اتنی بڑی طاقت کو ہم ان کو ایسے کریں گے کہ ان کو کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیں گے، کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کریں گے. اور کن کے ذریعے سے؟ پرندوں کے ذریعے. جو چھوٹے چھوٹے پرندے اللہ تبارک و تعالی نے جدے کے طرف سے، سمندروں کی طرف سے پرندوں کے ابابیل غول در غول، جوک در جوک بھیج دیے. چھوٹے چھوٹے پرندے ہیں، آ رہے ہیں. پرندوں کا آنا تھا، پرندوں کو دیکھنا تھا. یہ ایک تو لشکر ہی بڑی، جب اتنا لشکر ہو، جب سارے بھاگیں گے تو کیا عالم بنے گا. کوئی کسی کے پاؤں کے نیچے، کوئی کسی کے پاؤں کے نیچے. ہاتھی پہلے ہی جو ہے نا دم توڑ چکے تھے، ہاتھیوں پہلے ہی ناکارہ ہو چکے تھے. اب ان ہاتھیوں کا عتاب بھی ان پر آنے والا تھا. ہاتھی غصے میں نہ ہو عزیز دوستو. ہاتھی ایک مرتبہ بگڑ جائے نا، وہ پھر کسی اس کا دماغ خراب ہو جاتا ہے. اب ان کا بھی دماغ خراب ہونا ہے. یہ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان پرندوں کو چھوڑا. پرندے کیا ہیں؟ پرندے کے پاس مسور کی دال، چھوٹے چھوٹے دانے. اور فرمایا وہ کنکر ہیں. اور وہ کون سے کنکر ہیں؟ جو کچی مٹی ہو، کچی مٹی پک جائے اور پک جانے کے بعد سخت ہو جائے تو وہ آلے سے، وہ تیر سے اور وہ نوک سے زیادہ تیز ہو جاتی ہے. یہ جو پتھر ہے، یہ مٹی، کچی مٹی کا، یہ بھٹیوں میں پکتا ہے تو کس قدر سخت ہو جاتا ہے، کس قدر سخت ہو جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے انہیں حکم دیا. اب وہ یہ پتھر لائے تو کہاں سے لائے؟ اتنے ابابیل جوک در جوک، یہ پرندے جن کے منہ، جن کے چونچ میں ایک، پنجے میں دوسرا، دوسرے پنجے میں تیسرا، تین ان کے پاس مسور کے برابر، دال کے برابر، چنے کے برابر. یہ کیا ہے؟ جس کو سجیل کہا جا رہا ہے، جس کو پتھر کہا جا رہا ہے، جس کو کنکر کہا جا رہا ہے، یہ لا رہے ہیں. اور ان کا نشانہ بھی خطا نہیں جاتا، آتا ہے اور جہاں سر پر گرتا ہے تو معمولی سا سوراخ کر کے اندر جاتا ہے. جب اندر جاتا ہے تو سب کچھ گلا سڑا کے نیچے سے نکال دیتا ہے. دنیا یہ جنگ میں، دنیا کی جو جنگیں ہوتی ہیں، ایسے اوزار دنیا کے مشاہدے میں آئے، لوگوں نے دیکھے جو ممنوع رہے کہ ایسا آلہ جو جائے اور انسان کے ذہن کو شل کر دے، جائے جو انسان کو جلا کے رکھ دے. گویا کہ یہ ایسے کنکر تھے جو آتے تھے اور آنے کے بعد اندر سے کھا لیتے تھے. دیکھتے بگدڑ مچی، ان پر گئے اور اس طرح ان کو اللہ تبارک و تعالی نے نشان عبرت بنائی. یہ جو ابرہہ تھا، اللہ تبارک و تعالی نے ابرہہ کو یوں ہی ختم نہیں کیا، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے اس میں اسے مرض لگا دیا اور ان کے لوگ اس کو واپس لے گئے. یہ تڑپ کر یوں مرا کہ اس سے ان کنکر کے ذریعے سے ایسا زخم لگ گیا تھا جس نے اس کے اندر کی ہڈیوں کو پگھلا کر رکھ دیا اور یہ نشان عبرت بن گیا. یہ سارے ہاتھی کھائے ہوئے بھوسے کی طرح بن گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان پر پرندوں جوک در جوک پرندے بھیج دیے. ترمیہم بحجارۃ من سجیل، وہ ان پتھروں کو جو کنکر کے پتھر تھے پھینکتے تھے اور پھر کیا تھا؟ بس چٹکی میں نقشہ بدل گیا. اللہ کے گھر کو گرانے آئے تھے. پھر تو یہ تھا کہ ایک کاش کہ مجھے بچنے کی جگہ مل جائے. تو زمین نے کہا کہ اب بچنے کی کوئی جگہ بھی نہیں ہے، تم اگر بچو گے بھی تو نشان عبرت ہوگے. قرآن کہتا ہے فَجَعَلَهُ، بس کر دیا ان کو ایسا. کیسا؟ کَعَصْفٍ مَأْکُولٍ، کھایا ہوا بھوسا. جانور چارہ چرتا ہے اور چارہ چرنے کے بعد وہ
بھوسا کھانے کے بعد جب اس کا نکلتا ہے، سوکھ جاتا ہے اور گر جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوں ان کو ختم کر دیا۔ ٹھیک اس واقعے کے بعد اب چونکہ یہ واقعہ ہوا نا، اس واقعے سے ایک تو اہل عرب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور کیا کیا، مقبول بنا دیا، مشہور بنا دیا۔ بیت اللہ کی عظمت لوگوں کے دلوں میں بھر گئی، اس لیے کہ عنقریب بہت ہی جلدی اس بیت اللہ کا مالک اپنے ایک نبی کو بھیجنے والا ہے، اور وہ نبی آخر الزمان حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم جو آئے گی، اسی سرزمین پر آپ جلوہ افروز ہوں گے، یہیں آپ 40 سال گزاریں گے، یہیں آپ دین کا علم بلند کریں گے، یہیں لوگوں کو کہیں گے۔ حالت بدل جائے گی، حالت بدل جائے گی۔ وہی ایک بار دوبارہ وہی سماں آئے گا کہ جب آپ لوگوں کو اللہ کے لیے بلائیں گے تو لوگ آپ کے دشمن ہو جائیں گے۔ اس کام کے لیے آپ اپنی 13 سالہ زندگی یہاں لگا دیں گے، 13 سال صرف اس بات پہ لگائیں گے، یہاں تک کہ آپ کو بیت اللہ بھی چھوڑنا پڑ جائے گا، مدینے جائیں گے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو فاتح بنا کر بیت اللہ لے آئیں گے۔ گویا کہ اس بیت اللہ کی حفاظت تمہید اس بات کے لیے تھی کہ آ جاؤ بیت اللہ ہم نے تمہارے ہاتھوں تھما دیا ہے۔ آج روئے زمین پر یہی وہ مقام ہے جو مرجع ہے، جس کی طرف لوگ لوٹ کر آتے ہیں۔ ہماری آنکھیں اس کی طرف منتظر، ہماری نماز اس کی طرف ہوتی ہے، ہمارا قبلہ یہ ہے، ہمیں یہی وہ جگہ ہے کہ تمام مسلمانوں کو شرق و مغرب، شمال و جنوب سب کو اس نے گویا اپنے ساتھ پرویا ہوا ہے، اور اس وقت تک مسلمان کامیاب رہیں گے جب تک کہ اس کے دامن کے ساتھ لگے رہیں گے۔ آئے رمضان المبارک کے اس بابرکت گھڑی کے اندر ہم اللہ کے حضور میں یہ دعا کریں کہ اللہ تو بہت بڑی طاقت کا مالک ہے، تو جو چاہے جس طرح چاہے تو کرنے پر قادر ہے۔ ہم دنیا کے اندر اتار چڑھاؤ دیکھتے ہیں کہ دنیا کی طاقتور قومیں آتی ہیں، مظلوم قوموں پر ظلم کرتی ہیں، لیکن مظلوم قوموں کے ساتھ ظلم کرنے کے باوجود بھی خود وہ نقصان ہوتی ہیں۔ حالانکہ 50 سال 100 سال ہم دیکھ رہے ہیں کہ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی آج اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین، اس کے رسول کا دین زندہ ہے اور قیامت تک زندہ رہے گا۔ اس کے مقابلے کے لیے چاہے جو بھی آ جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح بیت اللہ کی حفاظت کی ہے، اس کی حفاظت بھی فرمائے گا۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ بیت اللہ کو منہدم کرنے والے ناکام رہے، بیت اللہ پر اترنے والا قرآن، بیت اللہ میں آنے والا نبی، اس کا یہ قرآن ہے جس کے خلاف ایسی جسارتیں چلتی رہتی ہیں، وہ ناکام ہوتے رہتے ہیں۔ قرآن کریم کی یہ سورت پکار کر ہمیں کہہ رہی ہے کہ دیکھو اس واقعے کو یاد رکھو، اس قرآن کو کوئی شکست نہیں دے سکتا، اس کو شکست دینے والے خود شکست پا جائیں گے، یہ کامیاب رہے گا۔ اسے تنہا نہ چھوڑنا، اسے تنہا نہ چھوڑنا، اسے تنہا نہ چھوڑنا۔ تنہا نہ چھوڑنے کا مقصد یہ ہے کہ اسے چمٹا کے رکھنا، پڑھتے ہوئے بھی، اس پر عمل کرتے ہوئے بھی۔ اللہ تبارک و تعالی رمضان المبارک کی اس طاق رات، یہ جو طاق رات گزری ہے اسے قبول فرمائے۔ آج 22ویں طاق راتیں آ رہی ہیں، اسے ہمارے لیے حصول لیلۃ القدر کا ذریعہ بنا دے، ہمارے اس بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ آئے ہم اللہ کے حضور میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے راضی ہو جائے، ہماری کوتاہی ہم سے درگزر فرما دے، ہمارے جو جسارتیں اس نمونے کی ہیں اللہ رفع و ارتفاع فرما دے، اللہ ہمیں ایک اور نیک بنا دے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء المرسلین خاتم النبیین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ یا رب العالمین، یا رب العالمین، یا اللہ تو بہت بڑی طاقت کا مالک، یا اللہ تو ہی قادر، تو ہی مقتدر، تو ہی قدیر، یا اللہ سب کچھ تیرا، سب کچھ تیرا، تیرا ہی سب کچھ،
زمین تیری، آسمان تیرا، زمین پر ساری چیزیں تیری، سمندر تیرا، سمندر کا پانی تیرا، سمندر میں تمام مخلوق تیری، آسمان تیرا، آسمان پہ سارے جتنے بھی تارے سیارات ہیں تیرے، اس میں جو کچھ بھی ہے ہمارے علم میں نہیں ہے، سب کچھ تیرا، سب کچھ تیرا ہے اللہ، ہمارا کچھ بھی نہیں ہے، یہاں تک کہ ہمارا جو وجود ہے وہ بھی ہمارا نہیں ہے، وہ بھی تیرا ہے یا اللہ۔ ہم تو تیرے منگتے ہیں اے اللہ، ہم تو تیرے منگتے ہیں یا اللہ، ہم تو تجھ سے مانگنے والے ہیں، اس لیے کہ ہمارے پاس ہے ہی کیا، زمین تیری، ہمارے سروں پر چھت آسمان تیرا، دایاں تیرا، بایاں تیرا، وجود تیرا یا اللہ۔ ہمیں ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما جو تیرے لیے ہی سربہ سجود ہو کر گزر جائے، تیری اطاعت میں گزر جائے، تیری فرما برداری میں گزر جائے یا اللہ۔ ایسی زندگی سے کہ اکڑ جاؤں، کہوں زمین میری، آسمان میرا، دایاں میرا، بایاں میرا، اور تو چٹکی ہی کے اندر جھٹکا دے دے، سانس رک جائے، آگے نہ جائے نہ نیچے جائے، اور ہچکیاں بن جائیں، آنکھیں آئیں، اس وقت بندہ کہے کاش یا زندہ رہ جاؤں یا مر جاؤں، اے اللہ اتنی ہی تو ہماری ہے یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ۔ اس رمضان کو ہمارے لیے یا اللہ، اس رمضان کو جو تو نے بھیجا ہے، بھوکا اور پیاس رکھنے کی جو تعلیم ہے وہ یہی ہے کہ ہم تجھ سے ڈرنے لگ جائیں یا اللہ، ہم اپنی بھوک کو سمجھیں، غیروں کی بھوک کو بھی سمجھیں یا اللہ۔ دنیا کے اندر مسلمان جس حال کے اندر ہیں ان پر ہم ترس کھائیں یا اللہ، یا اللہ ہمیں تو بدل دے، ہمیں گناہوں کی دلدل سے نکال کر نیکیوں میں یا اللہ لے آ یا اللہ۔ رمضان المبارک کی قدردانی ہمیں عطا فرما دے یا اللہ، اپنی اطاعت عطا فرما دے، اپنی خوشنودی عطا فرما دے، ایک یا اللہ اپنی ذات سے ڈرنے والا بنا دے، اور تیرے علاوہ دنیا کا خوف ہمارے دلوں سے نکال دے کہ کوئی عمل بھی کرے تو تیرے راہ میں کوئی چیز حائل نہ ہو یا اللہ۔ ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما دے، اس میں اثر فرما دے، ہمیں مانگنے والا بنا دے، ہماری مانگ کے اندر پکارنے میں یا اللہ الہا و زاری عطا فرما دے۔ ایسا مانگیں یا اللہ کہ مسجد عمر والے مانگ رہے ہوں، جہاں آواز جا رہی وہ بھی رک جائیں اور وہ بھی ہمارے ساتھ دعائیں کریں، فرشتے بھی ہماری دعاؤں پر رش کریں، اللہ کے حضور میں کہا جائے گا یا اللہ یہ مانگنے والے مانگ رہے ہیں، عطا کر دے۔ اللہ فرشتوں سے کہیں کہ جاؤ دے کے آ جاؤ، جو مانگ رہے ہیں وہ عطا کر کے آ جاؤ یا اللہ۔ اپنے خوشنودی عطا فرما دے یا اللہ، تو نے بہت کچھ دیا ہے اس میں برکت عطا فرما دے یا اللہ، تو نے جو دیا اس میں برکت عطا فرما دے یا اللہ۔ ہماری گھروں کے حالات کو بدل دے یا اللہ، ہمارے گھروں کو نیک بنا دے، ہمارے گھروں کے ماحول کو نیک بنا دے، ہمارے بچوں کو نیک بنا دے، ہمارے بگڑے ہوئے بچوں کو نیک بنا دے یا اللہ۔ وہی تیرے دین کے بھاگ دوڑ سنبھالنے والے ہیں یا اللہ، ان کی حفاظت فرما دے، ایمان کی حفاظت، جان کی حفاظت، اخلاق کی حفاظت یا اللہ۔ یہ ایک ایسا ملک ہے جہاں قدم قدم پر برائیاں دعوت دیتی ہیں، پکار کر انہیں کہتی ہیں یا اللہ، ان کی حفاظت فرما دے، ان کی جان کی حفاظت فرما دے، مال کی حفاظت فرما دے، عزت اور آبرو کی بچے اور بچوں کی حفاظت فرما دے۔ بہت سے احباب نے اپنے بچوں کے لیے مجھے دعاؤں کا کہا ہے، بالخصوص عبد الوہاب صاحب۔ عبد الوہاب ہمارے جنید کے صاحبزادے ہوتے ہیں اور ان کے لیے دعا کیجئے۔ ان کی نانی نے بھی کہا ہے دعا کیجئے، دادی نے بھی کہا ہے دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے نیک بنا دے، ماں باپ کو مطیع و فرما بردار بنا دے۔ ایسے تمام کے تمام بچے جو سرکشی پر اتر آئے ہیں، ماں باپ کو ناراض کرتے ہیں اور ان کا دل دکھاتے ہیں، جنہیں مانگ کے انہیں لیا ہو لیکن وہ ان کو دیکھتے ہوئے چپ ہو جاتے ہیں، یا اللہ انہیں ہدایت عطا فرما دے، انہیں نیک بنا دے یا اللہ۔ وہ ماں ہی ہوتی ہے کہ جو اپنے بچے کو دیکھتی ہے اور اس کی سرکشی کو دیکھتے ہوئے ایک گھونٹ لے لیتی ہے، بچے کو کچھ بھی نہیں کہتی، یا اللہ ان کو ہدایت عطا فرما دے یا اللہ۔ یہ بہت بڑا دکھ ہوتا ہے کہ بچوں کے دکھ ماں باپ دیکھتے ہیں، یا اللہ ان ماں باپ کو ایسے دکھ
سے بچا دے، انہیں ہدایت عطا فرما دے۔ یہ سارے بچے یا اللہ ہمارے ہی ہیں، یا اللہ یہ سارے ہمارے ہیں، یا اللہ کس سے ہم کسے برا کہیں، یا اللہ سب کو ہدایت عطا فرما دے، سب کو نیک بنا دے، ان سے مسجدیں بھر دے، یا اللہ اپنے دین کا کام ان سے لے دے، یا اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما دے، یا اللہ جو اسپتالوں میں انہیں شفا عطا فرما دے، یا اللہ جو گھروں میں انہیں شفا عطا فرما دے، یا اللہ ہمارے اعزاء رشتہ دار جو جہاں بھی ہیں ان کے لیے دعا گو ہوں، سب کو شفا عطا فرما دیں۔ میری مامی، والدہ، آپ سب کے والدین جو بیمار ہیں سب کے لیے دعا کیجئے، یا اللہ سب کو شفا، صحت اور تندرستی عطا فرما دے۔ یا اللہ ہمارے مرحومین، یا اللہ جن کے انتقال ہو چکے ہیں، یا اللہ ان کی بخشش فرما دے۔ میرے ماموں، میرے مسجد کے ایک نمازی، ان کی اہلیہ کی ہمشیرہ، ان کی اہلیہ کی والدہ کا انتقال ہوا، یا اللہ اس کی بخشش فرما دے۔ ہمارے حافظ بشیر صاحب کی صاحبزادی، یا اللہ اس کی بخشش فرما دے۔ ہمارے نمازی ظہور اقبال کے صاحبزادے، ہمارے بہت ہی پیارے شاگرد، محبوب شاگرد وقاص، جو اس کا پہلا رمضان ہے، یا اللہ اس کی بخشش اور مغفرت فرما دے۔ ماں باپ کو یا اللہ صبر جمیل عطا فرما دے۔ ہمارے مسجد کے نمازیوں میں سے یا اللہ تمام کے تمام نمازی جو اللہ کے حضور میں جا چکے ہیں، قبروں میں ہیں، یا اللہ سب کی بخشش فرما دے، سب کی بخشش فرما دے۔ ہمارے اہل علم اور علماء کے طبقے میں سے جو جا چکے ہیں، یا اللہ سب کی بخشش اور مغفرت فرما دے، سب کی بخشش اور مغفرت فرما دے، یا اللہ سب کی بخشش فرما دے، مغفرت فرما دے۔ یا اللہ جو بے اولاد ہیں، یا اللہ جو بے اولاد ہیں، یا اللہ انہیں نیک اولاد عطا فرما دے، یا اللہ نیک اولاد عطا فرما دے۔ یا اللہ جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو نیک اور صالح بنا دے۔ یا رب العالمین، یہ حاضرین محفل جو یہاں موجود ہیں، یا اللہ ہمارے ساتھ جو گھروں میں موجود ہیں، جو ہماری آوازیں سن رہے ہیں اور وہ بھی رکے ہوئے ہیں اور تیرے حضور کے اندر ہاتھیں اٹھائے ہوئے ہیں، یا اللہ گھر گھر میں، مسجد میں صدا لگ رہی ہے، اکٹھے ہی سب مانگ رہے ہیں، یا اللہ ہم میں کوئی تو ایسا ہوگا کہ جس پر یا اللہ تیری شفقت کا نزول ہوگا، تیری رحمت کا نزول ہوگا، یا اللہ اسی کے برکت اور وسیلے ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما لے، قبول فرما لے، قبول فرما لے۔ یا اللہ ان کے دلوں میں نیک تمنائیں، نیک خواہشات جو بھی ہیں تو جانتا ہے، یا اللہ قبول فرما دے، قبول فرما دے، قبول فرما دے۔ یا اللہ ہماری مسجدیں ہیں، انہیں آباد فرما، ان کو آباد کرنے والوں کو آباد فرما۔ یا اللہ جب یہ مسجد بن گئی ہے تو قیامت تک یا اللہ اسے مسجد بنا ہی کر اور اس کو آباد کر کے ہی رکھنا یا اللہ۔ یا اللہ ہماری یہ دعا ہے، ہم نے مسجد تو بنا دی لیکن یا اللہ ہمارے جانے کے بعد 50 سال بعد 100 سال بعد یا اللہ یہ مسجد بڑھتی چلی جائے، بڑھتی چلی جائے، لوگوں کا ازدحام آتا چلا جائے، مسجد میں لوگ زیادہ ہوں، مسجد میں قلت بن جائے، یا اللہ اسے آباد فرما۔ یا اللہ ہماری مسجد کے ساتھ ایسا معاملہ قطن نہ فرمانا جو یہاں گرجاؤں کے ساتھ بن چکا ہے، یا اللہ گرجاؤں کے ساتھ بن چکا ہے، یا اللہ ہماری یہ نوجوان نسل ہے، یا اللہ یہی ہے، یا اللہ ان کی حفاظت فرما، ان کی دین کی حفاظت فرما، یہی اس کی بھاگ دوڑ سنبھالیں گے۔ یا اللہ مسجدوں کو بھی آباد فرما، اس کے آباد کرنے والے ان کو آباد فرما، اور اس نوجوان نسل کو بھی یا اللہ تو برکت عطا فرما اور یہ شوق اور ذوق عطا فرما۔ یا اللہ ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما، یا اللہ دعاؤں کو قبول فرما۔ یا اللہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام، یا اللہ کروڑوں درود و سلام، یا اللہ کروڑوں درود و سلام ہو۔ یا اللہ جنہوں نے تکلیفیں اٹھائیں، صحابہ نے تکلیفیں اٹھائیں، دین ہم تک پہنچا، آج دین پر عمل کرنا ہمارے لیے مشکل ہے، مشکل ہے، یا اللہ آسان فرما، اپنی رضا عطا فرما، ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب فرما، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، شفاعت کا حقدار بنا، شفاعت کا حقدار بنا، ان لوگوں میں شامل فرما کہ جن کی شفاعت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں اور اللہ کے دربار میں قبول ہو جائے۔ یا اللہ ہمارا روزہ، ہمارا قرآن یہ ہماری شفاعت کا ذریعہ بنے، یا اللہ قبول فرما، یا اللہ قبول فرما۔ یا اللہ ہمیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دست اقدس و مبارک سے حوض کوثر کا جام نصیب فرما۔ یا اللہ لقاء حق ہے، جنت حق ہے، جنت عطا فرما، اپنا لقاء اور اپنا دیدار عطا فرما۔ روزہ رکھتے ہیں ہر شام ہم، یا اللہ تو خوشی دیتا ہے، وہ لقاء بھی عطا فرما، دعاؤں کو قبول فرما۔ یا اللہ یہ جو احباب ان کے دلوں میں جو بھی تمنا ہے یا اللہ یہ مانگ رہے ہیں، مانگ رہے ہیں، مانگ لو، مانگ لو، یہ وقت ہے، مانگ لو، راضی کر لو۔ یہ رمضان چلا جائے گا، بہت ہی جلدی چلا جائے گا، اس کے جانے یہ جا رہا ہے، اس کو کوئی روک نہیں سکتا، اس سے روک نہیں سکتا۔ یا اللہ
یہ جا رہا ہے اسے قبول فرما لینا یا اللہ، باقی ماندہ دنوں کو بھی آسان فرما لینا، ہماری زندگیوں میں برکت دے کر آئندہ رمضانوں تک بھی ہمیں پہنچانا۔ وصلی اللہ تعالی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔